اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ حضرت عمر ساری امت مسلمان کے لیے قابل احترام تھے۔ بڑے چھوٹے، مرد عورت، ہر ایک کو ان کا مرتبہ معلوم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا پوری امت کے لیے جگر خراش واقعہ تھا، مگر مسلمان اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ موت ہر زندہ انسان کی مقدر ہے اور اس کی موت پر انا للہ پڑھ کر مسلمان صبر کرتے ہیں۔ حضرت ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئیں کہ آسمان سے پیغام لانے والے جبرائیل کا دنیا میں پیغام ربانی سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ اسی طرح جب حضرت عمر کو شہید کیا گیا اس وقت بھی یہ قابل احترام صحابیہ بہت روئیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں چپ نہیں کرتی، تو جواب دیا کہ آج اسلام کی مضبوط عمارت میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ ہند بنت عتبہ، ہم میں سے ہر شخص اس خاتون کو جانتا ہے جو تاریخ میں جگر خوار کے نام سے معروف ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی۔ ان کا والد جو تھا قریش کا مانا ہوا سردار تھا جو جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ احد کے میدان میں اسی کے حکم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا گیا۔ کلیجہ نکال کر اس نے ہار پرویا، کا جگر نکال کر اسے دانتوں سے چبایا مگر نکل نہ سکی۔ اپنی قوم کے درمیان اس کا بلند مرتبہ تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب باقی اہل مکہ کے ساتھ اسلام قبول کیا، فتح مکہ کی رات مسلمانوں نے ساری رات عبادت، رکوع، سجود میں گزاری تو اس خاتون کے دل پر عجیب اثر ہوا۔ وہ انہیں بلندی سے رات بھر دیکھتی رہی کہ مصروف عبادت تھے۔ ایسا منظر بھلا اس نے اس سے قبل کب دیکھا تھا؟ تو بے ساختہ پکار اٹھی، خدا کی قسم میں خانہ خدا میں کبھی آج کی رات سے قبل میں نے کسی کو عبادت رب کا حق ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بخدا اس قوم نے پوری رات قیام اور رکوع سجود میں گزاری۔ ہند نے میدان احد میں حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ جو کچھ کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت دکھ پہنچا اور ہند کو اس کا بخوبی احساس تھا۔ اسلام پر ایمان لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت اطاعت کے لیے حاضری کا مرحلہ آیا تو ہند پریشان ہو گئیں، تنہا حضور کے سامنے جانے سے قاصر تھیں۔ بالآخر ہند نے سوچا عمر بن خطاب کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، واسطہ بنایا جائے۔ چنانچہ ان کے سامنے اپنی مشکل پیش کی۔ عمر بن خطاب ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں ہند نے بیعت بھی کی اور اسلام کے بارے میں اہم سوالات بھی پوچھے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں مردوں اور عورتوں سب کے نزدیک حضرت عمر کا مقام و مرتبہ یکساں قابل احترام و تکریم تھا۔ جی ناظرین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 15۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتے تو ہدایت کی راہ پر ان پر ہدایت کے دریا بہا دیے گئے تھے۔ یہ ان کے ہاتھ میں تھی کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ہدایت دے کر اس کے بدلے ضلالت خرید لی۔ جیسا کہ ایک غافل تاجر کا انجام ہوتا ہے ویسا ہی انجام ان کا ہوا۔ اس سودے میں انہیں کوئی نفع نہ ہوا اور وہ ہدایت بھی ہاتھ سے جاتی رہی۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن نے ان آیات میں 3 قسم کے لوگوں کی تصویر کشی کی ہے۔ پہلی اور دوسری تصویر میں جو لوگ دکھائے گئے ہیں ان کی رسم و رواج کسی نہ کسی شکل میں متعین ہے، یعنی کہ طے شدہ ہیں۔ وہ سیدھی طرح ایک مخصوص روش پر قائم ہے۔ پہلی تصویر میں ایک ایسا کردار نظر آتا ہے جو فکر مستقیم کا مالک ہے، سیدھی راہ ہے جس پر وہ بالکل سیدھا جا رہا ہے۔ دوسری تصویر میں ایک نابینا شخص دکھایا گیا ہے جو حیران ہے، پریشان ہے، اندھیرے میں ٹامٹوئیاں مار رہا ہے۔ لیکن تیسرے شخص کی نفسیاتی حالت میں اس قدر پیچیدگی ہے، اس کا دل اس قدر بیمار ہے اور فکر اس قدر پریشان ہے۔ اس تصویر میں کچھ مزید خاکے ہیں، ان میں رنگ بھرے گئے ہیں تاکہ اس گروہ کی مکروہ شخصیت کے خد و حال اچھی طرح واضح ہو سکیں۔ اس تفصیلی بحث سے ایک طرف تو یہ کردار اچھی طرح کھل کر سامنے آتے ہیں جو منافقین مدینہ تھے، جو اسلام کی اظہار ثانی ان اندر انتشار اور بےچینی پھیلانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ دوسری طرف اسلامی جماعت کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہر دور میں ایک منافق جماعت اس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اسلامی جماعت میں ان منافقین کی پردہ داری ان کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کی کتنی اہمیت و ضرورت ہے۔ قرآن کریم مثالیں دے کر اس گروہ کی نفسیات کو واضح کرتے ہیں تاکہ یہ ایسے افراد کی خد و حال نکھر کر سامنے آ جائے۔ جی ناظرین، اب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 16 کی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ہم ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے
جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب سارا ماحول چمک اٹھا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں ان کا رویہ ایسا نہ تھا، انہوں نے ہدایت سے منہ نہیں تھا، اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں ٹھونس لی تھیں، آنکھیں بند کر لی ہوں، نہ یہ صورت تھی کہ انہوں نے اس تحریک کے مطالعے سے انکار کیا ہو جیسا کہ کفار نے کیا، لیکن بعد میں انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کر لیا اور یہ فیصلہ انہوں نے سوچ سمجھ کر غور و فکر کرنے کے بعد کیا۔ انہوں نے آگ جلائی، اس سے ان کے ماحول روشن ہو گیا، لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ وہ روشنی کے متلاشی تھے۔ جب ان لوگوں سے اپنی مطلوب روشنی کو پا کر بھی اس سے منہ موڑا تو اللہ نے ان کے رویے کی وجہ سے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ وہ تاریکی میں بھٹکتے پھریں، کیونکہ انہوں نے عین اس چیز سے منہ موڑ لیا تھا جس کے وہ طالب تھے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔